السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سوڈان میں شدید قتل و غارت گری، سوڈانی فوج ایس اے ایف اور آر ایس ایف ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ فرانس کی خاتون اول، مرد ہیں یا عورت، مقدمہ عدالت میں۔ تنزانیہ میں متنازع صدارتی انتخابات کے خلاف مظاہرے، ہلاکتوں کی تعداد 700 تک پہنچ گئی۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ۔ برطانیہ میں نرسوں کے خلاف نسل پرستانہ واقعات میں اضافہ۔ اور پاکستان اور چین کا خلا بازی کے میدان میں تعاون۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت سوڈان میں کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوڈان میں اس وقت شدید قتل و غارت گری کا ماحول ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اور اس وقت ہمارے سامنے جو خبر آئی ہے وہ ہے الفاشر شہر کے سقوط کی۔ اب یہ الفاشر شہر جو ہے یہ شمالی دارفور کا دارالحکومت ہے اور سوڈانی فوج جو ہے ایس اے ایف یہ اس کا آخری مضبوط قلعہ تھا، اور آر ایس ایف جو کہ سوڈانی فوج کی اپوزٹ ایک فورس ہے، اس نے 18 مہینے کے محاصرے کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس دوران خوراک اور ادویات کی رسائی بند رہی، اور اس قبضے کے بعد دارفور جو ہے وہ مکمل طور پر آر ایس ایف کے کنٹرول میں آ گیا ہے، جس سے ملک مؤثر طور پر 2 حصوں میں اب تقسیم ہو چکا ہے۔ اب یہ جب قتل عام اور مظالم کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہیں تو ان رپورٹس کے مطابق ہزاروں افراد مارے گئے ہیں، تقریباً 2500 کے قریب ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور آر ایس ایف کے جو جنگجو ہیں وہ شہریوں کو اذیت دیتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، اسپتالوں پر حملے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اقوام متحدہ نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ہلاکتیں نسلی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ اور اس پورے معاملے کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 12 لاکھ لوگ شہر میں پھنسے رہے، اور ان کی جو خوراک تھی وہ تھی جانوروں کا چارہ، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ اب آر ایس ایف نے تقریباً 56 کلومیٹر لمبی رکاوٹیں کھڑی کر کے خوراک، دوا اور فرار کے راستے بند کر دیے تھے۔ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب لوگ اب بھی شہر میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 26,000 افراد پیدل طویلہ کی طرف فرار ہوئے ہیں۔ اور اب اس پورے معاملے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آر ایس ایف نے نسلی تشدد بھی کیا ہے، جنسی جرائم بھی کیے ہیں، غیر عرب قبائل کو نشانہ بنایا ہے، گھر گھر جا کر قتل عام کیا ہے۔ سعودی اسپتال میں تقریباً 500 افراد قتل کیے گئے تھے، ان میں مریض بھی شامل ہیں، طبی عملہ بھی شامل ہیں۔ جنسی زیادتی اور اجتماعی زیادتی کی بھی رپورٹس جو ہیں یہ وہاں سے سامنے آئی ہیں، اور جو سیٹلائٹ شواہد ہیں ان کی بنیاد پر ییل یونیورسٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں ان تصاویر کے ذریعے اجتماعی قتل کے ثبوت ملے ہیں، اور تصاویر میں لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، خون کے تالاب نظر آ رہے ہیں، جو کہ آر ایس ایف کے حملے سے پہلے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب یہ 2 فریق ہیں، ان دونوں کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ سوڈانی فوج جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں جنرل عبد الفتاح برہان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج نے الفاشر سے انخلا اس لیے کیا تاکہ شہریوں کی جانب سے مزید آر ایس ایف جو قتل شہریوں کو آر ایس ایف کی جانب سے مزید قتل و غارت سے بچایا جا سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف آر ایس ایف کے جو سربراہ ہیں حمدان حمیدتی، انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ سوڈان کو حقیقی جمہوریت کے تحت متحد کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی شہریوں کے خلاف جرائم کرے گا ان کے گروپ میں سے اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہ جو جنگ ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تقریباً اپریل 2023 میں، اور آر ایس ایف اور ایس اے ایف کے درمیان یہ اقتدار کی کشمکش کا معاملہ تھا۔ تنازع شروع ہوا تھا کوئی 15 اپریل 2023 کو، جنگ شروع ہوئی تھی جب آر ایس ایف اور ایس اے ایف کے درمیان قیادت اور انضمام کے معاملے پر اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے تھے۔ آر ایس ایف جو ہے وہ فوج کے اپوزٹ ہے، فوج جو ہے وہ ایس اے ایف ہے، اور آر ایس ایف جو ہے یہ فوج کا مخالف گروپ ہے۔ اب
دونوں پر ہی مظالم کے الزامات ہیں، اور جنوری میں امریکی محکمہ خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آر ایس ایف اور اس کی جو اتحادی گروہ ہیں وہ دارفور میں نسل کشی کر رہے ہیں، یعنی جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب امریکہ نے بڑے آسانی سے یہاں پر کہہ دیا کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، فلسطین کے معاملے میں وہ کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک 40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تقریباً 1,20,00,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور دونوں ہی فریقین پر، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ مظالم کے الزامات ہیں اور نسل کشی کا بھی الزام ہے دونوں پر۔ اب یہ آر ایس ایف جو ہے، جو فوج کا مخالف گروپ ہے، یہ ہے کون؟ یہ گروہ جو ہے وہ ابتدا میں جن جاوید کے نام سے جانا جاتا تھا، اور سابق صدر عمر البشیر کے دور میں دارفور جنگ کے دوران یہ کافی سرگرم تھا، اور ان پر نسلی بنیادوں پر قتل عام کے الزامات لگے تھے، جس میں 1 سے 3 لاکھ افراد مارے گئے تھے، 25 لاکھ بے گھر ہوئے تھے۔ پھر 2013 میں البشیر نے انہیں آر ایس ایف کے نام کے تحت ایک باقاعدہ ایک گروپ بنا دیا تھا۔ اب یہ جو دو شہر ہیں الفاشر اور العبیز، یہ کیوں اہم ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یہ مغربی سوڈان میں واقع ہیں اور جنگ کے اہم محاذ ہیں یہ دونوں شہر۔ الفاشر جو ہے وہ شمالی دارفور کا دارالحکومت ہے، اور اتوار تک آر ایس ایف کے قبضے سے باہر، یوں کہیے کہ یہ آخری بڑا شہر تھا، اور اس کے سقوط کے بعد ملک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر مشرق میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایف ہے، اور مغرب میں جو ملک کی فوج ہے ایس اے ایف وہ موجود ہے۔ العبیز جو ہے وہ شمالی کردوفان کا تیل سے مالا مال دارالحکومت ہے، جو کہ دارفور اور خرطوم کے درمیان ایک اسٹریٹجک لنک ہے۔ آر ایس ایف اس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر آر ایس ایف نے یہ قبضہ کر لیا تو ایس اے ایف کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب امن کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، افریقی یونین کی قیادت میں مذاکرات ہوئے، ناکام رہے۔ مذاکرات میں منصوبہ یہ تھا کہ 3 مہینے کی جنگ بندی ہو، 9 مہینے میں سویلین حکومت کو اقتدار منتقل کیا جائے، لیکن یہ ناکام ہوا سارا معاملہ۔ اور اب چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو الفاشر ہے یہ بھی سقوط کا شکار ہو گیا ہے، یہ بھی آر ایس ایف کے قبضے میں چلا گیا ہے، تو اب امن کی جو کوششیں ہیں وہ اب مزید آگے شاید نہ بڑھ سکے۔ تو یہ ہے ناظرین سوڈان کا پورا معاملہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اسرائیل کی طرف، فلسطین کی طرف۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں، تازہ کارروائیوں میں مزید فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں، اور ایک اور رپورٹ آئی ہے انروا کی جانب سے جو کہتی ہے کہ اسرائیلی پابندیوں سے فلسطینیوں کو خوراک اور پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسرائیل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ ترکیہ کا جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار تشویش، معاملے پر پی کو وزرائے خارجہ اجلاس بلا لیا۔ اسرائیلی فوج نے آج پھر شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے کر کے مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ترکی نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ پیر کے روز اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی امداد کی ترسیل پر بھی سخت پابندیاں برقرار ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے انروا نے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں ہزاروں خاندان اب بھی بنیادی ضرورتوں کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے انسانی امداد کی ترسیل پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ فلسطینیوں کو خوراک اور پانی بھی میسر نہیں۔ پروگرام میں ناظرین آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں فرانس کی طرف۔ فرانس کی خاتون اول صدر میکرون کی بیگم صاحبہ، جن کا نام ہے برجٹ میکرون، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے ایک مہم چل رہی ہے، اور مہم یہ کہتی ہے کہ یہ خاتون پیدائش کے وقت مرد تھیں۔ اب یہ مرد تھیں یا نہیں تھیں یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن مہم یہ کہہ رہی ہے، اور اس مہم کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں بھی، امریکہ میں بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ صاحبزادہ عتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، فرانس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بیک گراؤنڈ بتا سکیں کہ یہ جو فرانسیسی صدر میکرون کی اہلیہ ہیں برجٹ میکرون، ان کے خلاف یہ جو مہم چلی اور ان کو ہراساں کرنے کے الزامات کے تحت یہ مقدمات سارے زیر سماعت ہیں، تو پیرس میں چلنے والے مقدمے کی تفصیل کیا ہے؟ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں کی بیگم خاتون اول برجٹ میکروں کے خلاف مختلف ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر ایک
नहायत नफरत अंगेज़ और झूठ पर मबनी मुहिम चलाएगी। इस मुहिम का मकसद उनकी साख को नुकसान पहुंचाना था। ये मुहिम चलाने वालों का दावा था कि वो ब्रिजिट मक्खो जो हैं वो ट्रांसजेंडर या एक मर्द हैं और वो एक औरत नहीं है। उसके अलावा उनके ख़िलाफ़ उनके और उनके खावंद इमानुएल मक्खो की उम्र के फ़र्क को भी तंज़िया तौर पर पेश किया गया। खातून अव्वल ब्रिजिट मक्खो ने इसकी शिकायत कानून नाफज करने वाले अदारों को की, जिन्होंने तफ्तीश के बाद चंद लोगों को नामजद किया और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इस साल अक्टूबर के अवाखिर में इस मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई फ्रांस की क्रिमिनल अदालत में शुरू हुई, जिसका लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। अच्छा, जिन 10 अफराद को अदालत में पेश किया गया है वो कौन लोग हैं, उन पर इल्ज़ामात क्या हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, अदालत में बयान क्या दिया है उन्होंने? इस मुकदमे में अदालती कार्रवाई और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जो चंद नाम सामने आए हैं, उनमें तकरीबन मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं। ये किसी एक ग्रोह, किसी एक पार्टी या किसी एक मकतबा फ़िक्र का काम नहीं है। ये मुहिम चलाने वाले मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात हैं, जिनकी उम्रें 21-22 साल से लेके 60 साल तक हैं। इनमें मशहूर तरीन एक खातून नजूमी है, जैसे कि पाकिस्तान में सितारों की चाल बताने वाली ख़वातीन होती हैं। उनकी पहले भी कुछ वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। खातून अव्वल ब्रिजिट मक्खो का कहना है कि इन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ साइबर हरासमेंट की है, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई है और उनके ख़िलाफ़ झूठ पर मबनी मवाद जो है वो मुसलसल जो है वायरल किया है। जबकि मुल्ज़मान का कहना ये है कि उनका मकसद कोई नफ़रत फैलाना नहीं था और ना ही खातून अव्वल को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना था। ये उन्होंने जैसे कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो उन्होंने सच या झूठ जानने के लिए या एक ख़बर को शेयर करने के लिए ऐसा किया। लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ़ मुल्ज़मान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ है। बहुत से मुल्ज़मान जो हैं वो इस मामले को बहुत आसान ले रहे हैं और फ्रांस के कानून के मुताबिक जो आज़ादी इज़हार है, उस कानून का सहारा लेकर अपने आप को इज़हार आज़ादी का लंबरदार साबित करने के लिए उनका कहना ये है कि फ्रांस में आज़ादी इज़हार है और उन्होंने अपनी राय का सिर्फ इज़हार किया है, ना तो वो किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत अंगेज़ फ़ज़ा बनाना चाहते थे। जबकि मुद्दा का मौक़िफ़ ये है कि ये बाकायदा और मुसलसल साइबर हरासमेंट थी, जिससे उनके और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी मुतासर हुई है, उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं और उनकी सेहत पर भी इसका असर पड़ा है। और इन अफराद के ख़िलाफ़ अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो फिर उन्हें क्या सज़ा हो सकती है? अगर मुद्दा खातून अव्वल के इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दर्जात में मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हो सकती हैं। फ्रांसीसी कानून के मुताबिक साइबर हरासानी के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं और इससे आपको जो भी किसी को हरासा करेगा, अगर उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत इकट्ठे हो जाते हैं और किस दर्जे की हरासानी की गई है, तो इस हवाले से 1 साल से 2 साल तक भी कैद हो सकती है और ये 3 साल तक भी कैद हो सकती है और उसके साथ तकरीबन 45,000 यूरो जुर्माना भी हो सकता है। ये अदालत का काम है कि वो हरासानी के दर्जात, किस किस्म का नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाया गया या उससे जो मुद्दा अलई है उसको क्या नुकसान पहुंचा है, उस हवाले से सज़ा का तयन अदालत करती है। अदालत ये भी कर सकती है किसी को मुअत्तल सज़ा दे। फ्रांस में मुअत्तल सज़ा का मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्ज़म को जो है, अगर वो मुजरम साबित हो जाता है तो उसको पहली वार्निंग के तौर पर कैद की सज़ा दी जाती है, लेकिन वो कैद ऐसी होती है, वो सज़ा जो है वो ऐसी होती है कि वो शख्स जेल के अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर
کچھ عرصے میں وہی مجرم جو ہے کوئی اور جرم کرتا ہے یا اسی طرح کا پہلے والا جرم کرتا ہے تو جو پہلے معطل سزا ہوئی ہوتی ہے وہ بھی شامل کر کے تو پھر اس شخص کو دوبارہ ڈبل سزا دی جاتی ہے۔ تو ابھی دیکھیں اس مقدمے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور ملزمان کو کس درجے کی کون سی سزا عدالت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور امریکی عدالت میں بھی ایک علیحدہ کیس زیر سماعت ہے، تو وہاں کیس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ مقدمہ بھی کیا انہی افراد کے خلاف ہے جنہیں پیرس کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا؟ اس کیس کا فرانس میں جن لوگوں کے خلاف کیس کیا گیا ہے ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فرانس میں سائبر کرائم کیا ہے خاتون اول کے خلاف، ان کا فیصلہ فرانسیسی عدالت کرے گی، اور جس امریکن نے وہاں پہ خاتون اول کے خلاف نفرت انگیز اور جھوٹ پر مبنی مہم چلائی ہے اس کا فیصلہ امریکن عدالت کرے گی۔ امریکی عدالت میں جن شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ کون ہیں، اور جرم ثابت ہونے پر انہیں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ امریکہ میں جس پوڈ کاسٹر اور اس کی فرم کے خلاف کیس کیا گیا ہے اس میں یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے متعدد مواقع پر جھوٹ بول کر صدارتی جوڑے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور ان کے خلاف تقریباً 22 شقوں پہ مشتمل الزامات لگائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے صدارتی جوڑے کی عالمی سطح پر بدنامی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں آن لائن ہراسانی کے خلاف جو موجودہ قوانین ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور جو دیگر ممالک کے جو آن لائن ہراسمنٹ سے متعلق قوانین ہیں ان پر بھی کچھ اثر ہوگا؟ ایسے مقدمات کسی بھی قسم کے قوانین میں فوری یا کسی بڑی تبدیلی لانے کا باعث نہیں بنتے۔ ہاں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب عام لوگوں کی جو توجہ ہے وہ ایسے مقدمات پر بڑھے گی۔ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، ان کو ایسے مقدمات میں اب خصوصی توجہ دینی ہوگی، اور شاید مستقبل میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جس سے جو مدعی ہیں ان کو فائدہ ہو۔ ویسے تو یورپ بھر میں پہلے ہی ڈیجیٹل ہراسمنٹ سائبر کرائم کے تحت اس کے لیے سخت قوانین موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا رہتا ہے۔ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یورپ میں لوگوں کو بہت ساری آزادی حاصل ہے، لیکن جب بھی کسی پبلک فگر، خصوصی طور پہ کسی صدر یا وزیر اعظم کے خلاف سائبر ہراسمنٹ یا سوشل میڈیا پہ کوئی خاص قسم کی مہم چلائی جاتی ہے تو ان کے ادارے ضرور حرکت میں آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہی دیکھیں کہ جب اسی فرانس یا یورپ میں آزادی اظہار رائے کی آڑ لے کر مسلمانوں کے خلاف وہ خاکے بنائے جائیں یا ان کی کسی بھی قسم کی گستاخی کی جائے، تو یہی میڈیا، یہی عدالتیں اور یہی جو سوشل میڈیا ہے یہ اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر اس چیز کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے باز رہتے ہیں۔ اس کو آپ دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بات ان لوگوں کی اپنی ہو، جب بات کسی وی آئی پی کی ہو تو یہ لوگ ضرور ایکشن لیتے ہیں، لیکن جب بات کسی خصوصی طور پہ مسلمانوں کے مقدسات کی ہو تو پھر ان کا میڈیا اور ان کے سیاستدان جو ہیں وہ آزادی اظہار رائے کو فوقیت دیتے ہیں اور اسلاموفوبیا کو ہوا دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مقدمے کا اثر فرانس کی سیاست پر کتنا ہوگا، خاص طور پر جو آئندہ انتخابات ہیں اس پر کتنا اثر ہوگا؟ جی، میری رائے یہ ہے کہ یہ مقدمہ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں یا ان کی پارٹی کی سیاسی انتخابی مہم پر کسی بھی قسم کا منفی اثر نہیں ڈالے گی، کیونکہ یہ
معاشرہ اس حد تک ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ان کی ایک مشترکہ رائے ہے کہ کسی بھی پبلک فیگرز کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو کم سے کم سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے اور بہت کم اس کی پرسنل لائف کو عوامی ایشو بنایا جاتا ہے۔ عوام ضرور اس پر بات کرتی ہے، لیکن اس طرح کے ایشو کو جو مخالف سیاسی پارٹیاں ہیں بہت کم جو ہے وہ سامنے لاتی ہیں۔ جیسا کہ اس کی بڑی مثال ہے کہ اس سے پہلے جو فرانسیسی صدر تھے فرانسوا ہالینڈ، وہ جب صدر تھے تو وہ رات کو چھپ کر اپنی ایک محبوبہ کو ملنے جایا کرتے تھے۔ تو جب ایک صحافی نے ان کا پول کھولا تصویر کے ساتھ تو اس بات پہ فرانس میں کم بحث ہوئی کہ وہ ایک جوڑا ہونے کے باوجود باہر کسی غیر عورت کو کیوں ملنے جاتے تھے، لیکن اس بات پر زیادہ بحث ہوئی کہ فرانسیسی صدر جس کی اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اپنی محبوبہ کو ملنے رات لیٹ گئے، صرف ایک موٹر سائیکل پر اپنے ایک خصوصی گارڈ کے ذریعے اس کو کیسے ملنے جاتے تھے، اور جو ان کی سیکیورٹی تھی اس میں اس نے ان کو اس بات سے کیوں نہیں روکا، اور وہ بھی اپنی سیکیورٹی سے کیوں اتنے غیر محتاط رہے۔ تو میرا تجزیہ یہی ہے کہ فرانسیسی خاتون نے اول کے اس کیس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی آئندہ انتخابات کا یہ موضوع ہوگا۔ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو پراپیگنڈا، ناصر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ کم علمی کی وجہ سے شاید پالیسی پر، بجٹ پر اور جو اہم موضوع ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ یا ملک کی معاشی ترقی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بارے میں علم کم ہونے کی وجہ سے اس پر تو بحث نہیں کرتے، لیکن جب بھی اس طرح کے اسکینڈل یا کیس سامنے آتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایک مشغلہ مل جاتا ہے اور پھر وہ اس پہ بڑھ چڑھ کر تبصرے بھی کرتے ہیں، اس پہ مذاکرے بھی ہوتے ہیں اور اس پہ بہت شور ڈالا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کہ فرانس میں خاتون اول برجٹ میکرون کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے کہ وہ پیدائش کے وقت ایک مرد تھیں۔ اس کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں، کیسز کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور آپ کو پروگرام میں ایک اور خبر دیتے ہیں، اور یہ خبر بھی ایک ایسی خبر ہے کہ جس کا تعلق سیاست سے ہے، اور تنزانیہ کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ تنزانیہ میں متنازع صدارتی انتخابات کے خلاف مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 700 تک پہنچ گئی ہے۔ تنزانیہ کی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کے ترجمان کے مطابق دارالسلام میں 350 اور موانزہ میں 200 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، اور ترجمان نے یہ بتایا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ پارٹی کارکنان نے اسپتالوں سے اور طبی مراکز سے لاشوں کی گنتی کے بعد جمع کیے ہیں، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق مصدقہ جو اطلاعات ہیں ان سے معلوم یہ ہوا ہے کہ کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور مظاہروں سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں فوج تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ مشتعل مظاہرین نے دارالسلام ایئرپورٹ پر بھی دھاوا بول دیا، جبکہ بسوں، پیٹرول پمپس اور پولیس اسٹیشنز کو آگ لگا دی، کئی پولنگ مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ حالیہ انتخابات میں صدر جو ہیں سامیہ سلوہو حسن، انہوں نے 96.99% ووٹ حاصل کیے، تقریباً 97% انہوں نے ووٹ حاصل کیے، جبکہ جو دو بڑی اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار تھے انہیں انتخابی دوڑ سے باہر کر دیا گیا تھا۔ تنزانیہ کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے یہ نتائج مسترد کر دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جی امریکہ اور بھارت کی طرف۔ ان دونوں ممالک کے درمیان 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ جو ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے کوالالمپور میں اپنے بھارتی ہم منصب راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی اور اس کے بعد اس پیش رفت کا اعلان ہوا۔ پیٹ ہیگسیت نے جو ویب سائٹ ہے ایکس، اس پر یہ بتایا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ خطے میں استحکام اور دفاعی تعاون کے لیے دفاعی توازن جو ہے اس کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور پیٹ ہیگسیت کے مطابق معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون
پھر معلومات کا تبادلہ اور ٹیکنالوجی کے اشتراک میں اضافہ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے جو کہ مستقبل میں زیادہ گہرا ہوگا اور مؤثر دفاعی تعلقات کی جو راہ ہے وہ ہموار کرے گا۔ دونوں وزراء کے درمیان جو ملاقات تھی وہ آسیان ڈیفنس سمٹ کے دوران ہوئی تھی، اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ نے اگست میں بھارت کی جو روسی تیل کی خریداری تھی اس پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیکس لگا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھارت نے امریکی دفاعی ساز و سامان کی خریداری کا عمل عارضی طور پر روک دیا تھا۔ لیکن بہرحال پھر یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آج دفاعی خریداری کے منصوبوں پر نظر ثانی بھی انہوں نے کی۔ اب ایک ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ دفاعی منصوبے بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ اب خراب ہو چکے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تعلقات دوبارہ سے کس طرح جڑ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین ترکیہ کی۔ ترکیہ کے ایک ہوٹل میں ہونے والی آتش زدگی کے نتیجے میں ہلاکتوں کی وجہ سامنے آئی ہے، اور وجہ تھے مالکان اور عملے کی غفلت۔ یہ اس سال کے آغاز میں ہوا تھا یہ واقعہ، جس میں 34 بچوں سمیت 78 افراد جاں بحق ہوئے تھے، 137 زخمی ہوئے تھے، اور واقعے کی تحقیقات جو ہیں وہ اب مکمل ہوئی ہیں، اور اس دوران ہوٹل انتظامیہ کی غفلت سامنے آنے پر ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے تھے، اور اس پر اب عدالت نے سزا سنا دی ہے، اور ترکیہ کی جو صوبائی عدالت ہے اس نے 12 منزلہ ہوٹل آتش زدگی کیس میں مالک سمیت 11 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہوٹل کی انتظامیہ سنگین غفلت کی مرتکب پائی گئی، جس کا مرکزی جو ذمہ دار ہے وہ مالک ہے۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہوٹل میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں تھے، اور ہوٹل میں احتیاطی تدابیر کا بھی فقدان تھا، عملہ بھی غیر تجربہ کار تھا، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ اور عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ہوٹل کے اجازت نامے جاری کرتے ہوئے سرکاری محکموں نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ پوری صورتحال تھی ترکیہ کی، اور اس پر اب سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا، جہاں سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ برطانیہ میں نرسز کے خلاف نسل پرستانہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ ہے 55% کا اضافہ۔ 55% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، نسل پرستی کے واقعات ہو رہے ہیں نرسوں کے خلاف۔ نوید عالم صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ اب یہ جو برطانیہ میں رائل کالج آف نرسنگ کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق نرسوں کے خلاف جو نسلی امتیاز اور بدسلوکی کے جو واقعات ہیں ان میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی عباس صاحب، برطانیہ کا جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے اس میں بہت بڑی تعداد امیگرینٹس کی ہے۔ پچھلے ایک سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امیگرینٹس کے خلاف ایک پوری میڈیا کمپین لانچ کی گئی ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے یا سوشل میڈیا پر ہر وقت امیگرینٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ان میں ایک ہیڈ لائن امیگرینٹس کے خلاف ضرور ہوتی ہے کہ امیگرینٹس کو اس ملک سے نکالا جائے۔ حالانکہ جو امیگرینٹس ہیں وہ سوسائٹی میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو یا ہیلتھ سیکٹر ہو، اس میں بہت بڑی تعداد جو 70 سے 80% جو لوگ ہیں وہ تارکین وطن ہیں۔ جب مسلسل ان کے خلاف سوشل میڈیا کمپینز لانچ کی گئی، اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑا، اور سوسائٹی کے جو لوگ ہیں اب جو ہاسپٹلز میں علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو آگے امیگرینٹ سے ملتے ہیں، وہی ان کا علاج کرتے ہیں، وہی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نسلی امتیاز اب اس سوسائٹی میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ان کے رنگ، نسل، مذہب کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق 55% اضافہ ہوا ہے اس نسلی امتیاز کے واقعات میں۔ اچھا، رائل کالج آف نرسنگ کا اس حوالے سے حکومت سے کیا کوئی مطالبہ بھی سامنے آیا ہے؟ نیشنل ہیلتھ سسٹم کی جو یونین ہے اویس صاحب، انہوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ اس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ حکومت لیبر پارٹی کی ہے اور لیبر پارٹی ہمیشہ امیگرینٹس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ لیکن پچھلے 6 ماہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میڈیا اور لوگوں کے پریشر کی وجہ سے جو برطانوی پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر ہیں، انہوں نے بھی ایسی زبان کا استعمال کرنا شروع کیا ہے جو کہ امیگرینٹس کے خلاف جاتی ہے۔ جو یونین ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے اور دوسرے پولیٹیشین سے کہ ہر وقت جو ہے وہ امیگرینٹس کو ڈسکس نہ کریں، اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کے سٹاف ممبرز پر پڑ رہا ہے۔
اور حکومت کا اس رپورٹ پر کیا رد عمل ہے، اور کیا اس نسلی امتیاز کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی اقدامات کیے جانے کی کوئی پلان سامنے آیا ہے؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کی جو اپلیکیشن تھی نرسنگ سٹاف ممبرز کی، اس کو ریویو کے لیے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے پاس یہ اپلیکیشن چلی گئی ہے. وہ ریویو کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے، لیکن ابھی تک کوئی حکومتی موقف سامنے نہیں آیا. لیکن کچھ ایم پیز ہیں جو لیبر کے یا اپوزیشن پارٹیز کے، انہوں نے اس کو پریشان کن انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے یہ ایک بیک بون ہے، اور اس میں ہم نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میجورٹی وہ امیگرینٹس کی ہے. اگر امیگرینٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تو جو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں حکومت کے لیے بھی، اور جو عام لوگ ہیں جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے علاج میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. اچھا، نرسنگ جیسے شعبوں میں جو امیگرنٹ جو سٹاف ہے اس کے ساتھ امتیازی سلوک خود برطانیہ کا جو صحت کا شعبہ ہے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اب ایسا پوری سوسائٹی میں جو اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے وہ امیگرینٹس ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم ایکس کھولیں، فیس بک کھولیں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی ہم ایپ کھولیں یا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر اگر نظر دوڑائیں تو ایک یا دو خبریں امیگرینٹس کے خلاف ضرور ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو نرسنگ سٹاف ممبرز ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت کو اویئرنیس کمپین لانچ کرنی پڑے گی. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یونین جو ہے وہ ایک یا دو دن کی ہڑتال پہ چلی جائے. اگر وہ ایک یا دو دن کی اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں تو پہلے ہی جو لوگ ہیں ان کو 6 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے آپریشن کے لیے. تو تقریباً 1 ملین سے زائد لوگوں کا جو بیک لاگ ہے جن کو بر وقت جن کے آپریشن ہونا تھے وہ نہیں ہو پا رہے، کیونکہ این ایچ ایس پر پہلے ہی پریشر ہے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی مثبت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ نرسنگ سٹاف وہ اسٹرائک پہ چلا جائے اور مریضوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں. اچھا، برطانیہ جیسا ملک جس کے اقدار اور معاشرتی جو اس کی تہذیب ہے اس کو بڑا دنیا میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اب نسل پرستی اور انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں اس طرح کے واقعات. تو کیا حکومت کی طرف سے تارکین وطن سے متعلق کوئی سخت ہوتی ہوئی پالیسی اور جو سیاسی بیانیہ ہے یہ اس کی وجہ بن گیا ہے؟ ویسا تارکین وطن کے خلاف ایک مسلسل بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور کیونکہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے ملک کی. پچھلے 15 سال ٹوری حکومت نے یہاں پہ رول کیا، 1 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہے لیبر پارٹی کو، لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکے جس سے معیشت میں کوئی بہتری آئے. اسی وجہ سے جو برطانوی معاشرہ ہے وہ اس وقت تقسیم ہے، کیونکہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو روزگار کی سہولتیں نہیں مل رہی، اور بہت زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے لوگوں پر بہت زیادہ پریشر ہے. اور اس کو ایز اے اسکیپ گوٹ آپ کہہ لیں یا ایک آسان ٹارگٹ کے طور پر تارکین وطن کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا، جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی غلط بیانیہ ہے جس کے معیشت پر مزید منفی اثرات پڑیں گے. اور کیونکہ جو امیگرینٹس ہیں یہاں پہ پوری دنیا سے امیگرینٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، سکولز ہو، نرسنگ ہو، ٹیچنگ ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ریسٹورنٹس ہو، ہر جگہ آپ کو امیگرینٹس ہی ملتے ہیں، وہی اس معیشت کو چلا رہے ہیں. اگر یہی بیانیہ چلتا رہا تو برطانوی معیشت کے لیے اگلا سال بھی صورتحال ان کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ ادا کریں گے. نوید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نرسوں کے خلاف برطانیہ میں نسل پرستانہ واقعات میں اضافے پر بات ہو رہی تھی، اور اب آپ کو ایک خبر دیتے ہیں جس کا تعلق ہے پاکستان اور چین سے. چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلا بازوں کو اپنے خلائی اسٹیشنز کے جو مشنز ہیں ان کے تحت ایک مختصر مدت کے مشن پر خلا میں بھیجے گا. تو اب پاکستانی خلا نورد جو ہیں وہ خلا میں جائیں گے چین کے تعاون سے، اور چینی جو خبر رساں ادارہ ہے شنوا، اس کے مطابق یہ فیصلہ چین کے انسان بردار جو خلائی پروگرام ہے جس کا نام ہے CMSA، اس کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا. اور ان کے مطابق پاکستانی خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے اور مشن کے دوران سائنسی تجربات اور آپریشنل سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں گے. چین کا جریدہ ہے گلوبل ٹائمز،
اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستانی خلاباز عملے کے ساتھ معمول کے فرائض بھی انجام دیں گے، اور یہ اعلان جو ہے یہ رواں سال مارچ میں سپارکو اور چین کے درمیان ہونے والا جو CMSA تعاون کا معاہدہ تھا اس کے بعد سامنے آیا، جس کے تحت پاکستان کے پہلے انسان بردار مشن کو چین کے خلائی اسٹیشن کے ذریعے بھیجنے پر اتفاق ہوا تھا۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ چین کی جانب سے ایک قابل قدر اقدام ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ اور ابھی ہم نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا بھی تھا کہ 19 اکتوبر کو پاکستان کی جو خلائی ایجنسی ہے سپارکو، اس نے چین کے لانچ سینٹر سے پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں بھیجا تھا، HS-1 یہ خلا میں بھیجا گیا تھا، اور اسے پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو کہ زمین اور فضا کے باریک ترین رنگی بینڈز کا تجزیہ کر کے جو ماحولیاتی، زراعتی اور سائنسی تحقیق میں یہ مدد فراہم کرے گا۔ تو ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان کا جو اسپیس کا شعبہ ہے اس کے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔